اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے والد گرامی قبلہ رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہوا تو میں اپنے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا خان کے پاس رہا کرتا تھا۔ میں ایک دن تنہا تھا، محلے میں باہر نکلا تو ایک عربی میرے پاس آیا۔ جب وہ میرے پاس آیا تو میرا دل چاہا کہ میں اس کے لیے کھڑا ہوں، کہ میری یہ عادت تھی کہ جب بھی کوئی عربی میرے پاس آتا تو میں اس کے لیے تعظیماً کھڑا ہوتا، لیکن جب وہ میرے پاس آیا تو بیچ میں دل میرا ملامت بھی کرتا تھا کہ نہ کھڑا ہو، کہ تجھے اس کے عقیدے میں شک بھی ہو سکتا ہے۔ آپ فرمانے لگے مجھے شک تھا اس کے عقیدے میں، مگر پھر بھی مجھے میرے نفس نے ملامت کیا کہ اے رضا، اے احمد رضا، شاید یہ تیرا تکبر ہو کہ جس کی وجہ سے تو کھڑا نہیں ہو رہا۔ آپ فرمانے لگے یہ سارا معاملہ طے ہو گیا۔ آپ فرمانے لگے میں کھڑا ہو گیا اس کی تعظیم کے لیے۔ جب میں کھڑا ہوا، اس سے ملا، میں نے اس کا نام پوچھا۔ آپ فرمانے لگے مجھے پہلے ہی شک تھا، پھر بھی میں کھڑا ہوا۔ میرے نفس نے مجھے جو ملامت کیا کہ تیرے اندر غرور آ گیا، تیرے اندر تکبر آ گیا۔ آپ فرمانے لگے میں نے اس کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام عبد الوہاب بتایا۔ آپ فرمانے لگے میرے دل میں کھٹکا شروع ہوا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہاں سے تو آیا؟ کہنے لگا میں نجد سے آیا۔ آپ فرمانے لگے مجھے تو پھر پورا یقین ہو گیا کہ یعنی کہ یہ بندہ اس عقیدے کا نہیں جو 1400 سال سے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کا ہے۔ آپ فرمانے لگے مجھے پھر شک ہو گیا کہ بندے کا یہ عقیدہ ٹھیک نہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ کس کام کے لیے آئے؟ تو آپ نے اس سے اس کے مسائل پوچھے جو فرقہ وہابیہ کے تھے۔ آپ نے اس سے اس کے مسائل پوچھے تو اس نے وہ مکمل مسائل بتائے۔ تو آپ نے دل میں سوچا کہ اگر اس کو میں ادھر وہابیہ کی شاگردگی کے لیے اخذ کر دوں تو یہ مکمل جو بھی شاگرد کرے گا ان تمام کو وہابی کر دے گا۔ پھر فرمانے لگے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جب نام لیتا وہ تو نہ اول میں درود پاک پڑھتا، نہ آخر میں درود پاک پڑھتا، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے پر نہ تو وہ انگوٹھے چومتا۔ آپ فرمانے لگے آپ نے دل میں پھر سوچا، آپ نے سوچا کہ اب تو یہ بندہ پورا ہی کٹر جون سا ہے نا، وہ بد عقیدہ بندہ ہے۔ تو جب آپ نے سوچا، آپ نے اسے کہا نہ تو اول میں درود پاک پڑھتا، نہ تو آخر میں درود پاک پڑھتا۔ آپ فرمانے لگے میں اس سے پھر زبردستی پڑھاتا کہ یار تو درود پاک تو پڑھ، کہتے وہ میں آ کر پڑھ تو لیتا، مگر جو اس کے دل میں تعظیمی تھی وہ تعظیمی طور پر نہ پڑھتا۔ میں اسے بار بار روکتا، کلمات تعظیمی درود شریف کی ہدایت کرتا، مگر وہ نہ مانتا۔ آخر میں نے سختی کے ساتھ اسے کہا تو مجبور ہو کر بولا اقول لقولک صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارے کہنے سے کہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ وہابی کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے کہنے سے کہتا ہوں، میرا دل نہیں مانتا کہ میں صلی اللہ علیہ وسلم کہوں۔ میں نے اسے دفع کیا۔ اخیر فکرہ یہ تھا کہ ہمارا رخصتانہ یعنی رخصتی کا انعام دو۔ میں نے شہر کے ایک دو وہابیوں کو پتہ بتا دیا کہ ان کے پاس جا، یہاں تیرے لیے کچھ نہیں ہے، یعنی تو وہابیوں کے پاس جا، میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے کہ میں تجھے انعام بھی دوں، اوپر سے تو بد عقیدہ میں تجھے انعام دوں، وہ بھی احمد رضا تجھے انعام دے۔ پھر فرمانے لگے بالآخر وہ غائب و خاسر یعنی ناکام و نامراد دفع ہوا، یعنی میں نے اس کا آتے ہوئے تو مجھے پتا تھا، دل میں کھٹکا تھا، لیکن جاتے ہوئے تو وہ بد عقیدہ تھا۔ آپ فرمانے لگے میں نے اسے خوشی کے ساتھ رخصت نہیں کیا، میں نے اسے دفع کر دیا، جا تو دفع ہو جا، میرے پاس تیرے لیے کوئی انعام اور خوشی نہیں ہے۔ میں نے اپنے دل کو شاباش دی کہ تو نے ٹھیک کہا، یعنی احمد رضا تو نے ٹھیک کہا۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بد عقیدہ کے شر سے بچائے اور اس شخص سے بچائے کہ جو بد عقیدہ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں، صحابہ کرام کے بارے میں عقیدہ ٹھیک نہیں۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا خاتمہ جو ایمان پر فرمائے۔